کہ عظیم جلال بابرکت نام میں میں آپ کے سامنے پھر سے پاسٹر جولیا ڈیوڈ بس پاکستان کے توسط سے جو ہم نے بائبل کی تلاوت کا آغاز کیا ہوا ہے، میں آج آپ کے سامنے بائبل مقدس میں اس کی پہلی کتاب اور اس کے تیسرے باب کی تلاوت کروں گی، اور تیسرے باب کی 43 آیت تک ہم بائبل مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ اور جب راحل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کی اولاد نہیں ہوتی تو راحل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا قہر راحل پر بڑھا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جتا ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا؟ اس نے کہا دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راحل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا۔ اور راحل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راحل نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ جب لیا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو اس میں لے کر یعقوب کو دیا اور اس کی بیوی بنے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا زہ قسمت، اس نے اس کا نام جد رکھا۔ لیا کی لونڈی زلفا کے یعقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا میں خوش قسمت ہوں، عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی، اور اس نے اس کا نام عاشر رکھا۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیا مل گئے اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راحل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے۔ اس نے کہا کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تم نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم قیام بھی لینا چاہتی ہے؟ راحل نے کہا بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم قیام کی خاطر میں تیرے ساتھ سوئے گا۔ جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی تجھے میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیا کے بدلے تجھے اجرت پر لیا۔ سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا، اور اس نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے پانچواں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی، اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا۔ اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے چھٹا بیٹا پیدا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں۔ سو اس نے اس کا نام زابلون رکھا، اور اس کے بعد اس کی ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ اور خدا نے راحل کو یاد کیا اور خدا نے اس کی سنی اور اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا میں نے خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ اور جب راحل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب راحل سے کہا مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں، میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی میرے حوالے کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تب لابن نے اس سے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے جو مجھ کو برکت بخشی، اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ اس نے اسے کہا کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں گا؟ اس نے کہا تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا تو مجھے کچھ نہ دینا، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو
پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں، اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں، ان سب کو الگ ایک طرف کروں گا۔ انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں، اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت تیری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابلک نہیں، جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابن نے کہا کہ راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح۔ اور اس نے اسی روز دھار دیاتر اور ابلک بھیڑوں کو اور جب چتلی اور ابلک بکریوں کو، جن میں کچھ سفیدی تھی، اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا، اور یعقوب نے سفید اور بادام اور چناری کی ہری ہری چھڑیاں لی، اور ان کو چھیل کر اس طرح کنڈے دھار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ کھنڈے دار چھڑیاں پھر بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں، جہاں وہ پانی پینے آتی تھی، کھڑی کر دی، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گابن ہو گئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھار چتلیلے اور ابلک بچے، اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا، اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھاردار کالے بچوں کی طرح پھیر دیے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ جب مضبوط بھیڑ بکریاں گابن ہوتی گئیں تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گابن ہوں۔ جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتیں تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئیں۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا، اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام سماعت کرنے والے بہن بھائیوں پہ، بزرگوں پر، بچوں پر باعث سے برکت ٹھہرے، آمین۔